بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ پاکستان کے ایوان میں پارلیمان میں آج ایک اور بڑا ہنگامہ خیز دن رہا۔ عمران خان صاحب نے کم ہی ایسا ہوگا کہ اتنے کم مدت میں 2 دفعہ ایوان میں مخاطب ہوئے ہوں، اور آج بھی انہوں نے ایک طویل تقریر فرمائی اور بڑی منفرد تقریر انہوں نے فرمائی۔ پولیٹیکل ٹیمپریچر خاصا ہائی ہے پاکستان کا۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے، اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، -1 کی باز گشت کیا ہے، -1 ہے کیوں، -1 ہے کیا، -1 ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ آج کے پروگرام میں حکومت اور اپوزیشن کے 2 بڑے رہنماؤں سے بات کریں گے۔ حکومت کا ورژن دیں گے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، اپوزیشن کا ورژن پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما سابق وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب۔ اور اس سے پہلے یہ ایک اچھی خبر کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں بارہا اس بات کو تکرار کرتے ہوئے دہرایا تھا کہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ جن سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے حملہ ناکام بنانے والے جو 7 پولیس اہلکار ہیں ان میں سے ہر ایک کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو شہید انسپیکٹر ہیں ان کے بیٹے کو ملازمت دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو شہید پولیس حوالہ ہے اس کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو پرائیویٹ گارڈز ہیں شہید، ان کے اہل خانہ کو 50 لاکھ روپے اور نوکری دینے کا اعلان کیا ہے، اور جو زخمی ہیں پرائیویٹ گارڈز ان کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اسٹاک بروکر عقیل کریم ڈیڈی نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو کم از کم 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور بروکرز ایسوسی ایشن، سرمایہ کار اور اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ نے ایک فنڈ جمع کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بڑی امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ معاملہ 25 لاکھ سے زیادہ جائے گا، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں اربوں کا سرمایہ آتا ہے اور جاتا ہے ایک منٹ میں، اور ان لوگوں نے جان بچائی ہے اتنے سارے لوگوں کی۔ تو لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت کہ اس حوالے سے بھی توجہ ہوئی متعلقہ لوگوں کو۔ تو گفتگو کا ہم کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے پاکستان کے وجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ سے ذرا سیاسی منظرنامے پہ بھی بات کریں گے۔ آج پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ، کل خود آپ کی اسپیچ، جس کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا کہ بڑے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بڑا ان یوزول انداز میں آپ کل نظر آئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور کیا بات ہے ہمارے جوانوں کی، سیلوٹ ان کو، کس طریقے سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ ظاہر ہے آج جب پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ہمیں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھارت ملوث ہے، تو اب یہ اسٹیٹ لیول پر فرام دا ہائیسٹ لیول ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ، کہ جناب یہ انڈیا ہے اس حملے کے پیچھے۔ تو شاہ صاحب، مطلب ظاہر ہے میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا حساسیت کی بنا پر کہ آپ ایگزیکٹ معلومات شیئر کیجئے، ظاہر ہے، لیکن یہ کہ ہمیں مطلب باقاعدہ سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے علاوہ بھی ایسی معلومات مل رہی ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہیں اس بات کی طرف کہ کس طریقے سے اس حملے کے پیچھے بھارت ہے۔ بطامی صاحب، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ بھارت مسلسل یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ صحیح ہے۔ وہ مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ رخنہ اندازی کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جب ہم نے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہمیں خدشہ تھا اور ہے، اور میں نے یہ بہت سے لوگوں کے سامنے ریز بھی کیا، وزرائے خارجہ کے سامنے بھی، بیشتر زلمے خلیلزاد کے ساتھ بھی، کہ سپوائلرز کا کچھ لوگ رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس میں کامیابی حاصل کرے، دنیا اس میں کامیابی حاصل کرے، اور وہ جو 2 فرنٹ سچویشن جس میں انہوں نے پاکستان کو باندھا ہوا تھا بڑے عرصے سے، اس سے پاکستان کو نجات ملے۔ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے سلیپر سیلز ایکٹیویٹ کرنے کا ہمیں خدشہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح وزیرستان میں ہماری ایک پٹرول پر حملہ کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پھر اسٹاک ایکسچینج میں جو واقعہ ہوا ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے پختہ ارادے سے آئے تھے، ان کے پاس جس قسم کا، جس اسلحے سے وہ لیس تھے، اور جو ان کا ارادہ تھا، وہ نہ صرف معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے، وہ لوگوں کو یرغمال بنانا چاہ رہے تھے، اور اس سے
आप देखें कि एक मुल्क के कमर्शियल नर्व सेंटर पे आके कब्जा कर लेना, तो भारत इस वक्त जिस दुश्वारियों से दो चार है उससे वो निकलना चाहता है और उनके अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंतशार है उससे तवज्जो हटाना चाहता है और जो आसान टारगेट उसको दिखाई देता है जिससे उनके अंदर जो यकजहती का एक अमल आगे बढ़ता है वो है पाकिस्तान बैशिंग। पाकिस्तान पे जब वो चढ़ाई करता है तो अपने इंटरनल जो डिसेंट है, इख्तलाफात है, उस पर काबू पाने की कोशिश। यानी मोदी अपने कमजोर सियासी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ हमलों के पीछे है। आपने देखा कि जब उनकी साख गिर चुकी थी, जब उनकी मकबूलियत में खासी कमी आई थी और जनरल इलेक्शन से पहले जो स्टेट इलेक्शंस थे और 5 स्टेट्स में उनको खासी मुश्किलात का सामना था, तो पुलवामा का नाटक रचाया गया। किस लिए? अपनी पॉपुलैरिटी को बहाल करने के लिए। सही, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए शाह साहब, जैसे मैंने कहा आज की स्पीच पे तो बाद में आएंगे, कल आपकी स्पीच बड़ी मामूलन मिजाज से हट के नजर आई, बड़ी जारहाना, और सारा उसका एक अक्स भी देखा हमने, तो कोई खास वजह थी? बड़े बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जैसे। नहीं, देखिए उसकी वजह थी, वजह ये है कि जब आप गैर मंतकी मुतालबे करने शुरू कर दें, मिसाल के तौर पर एक दिन पहले प्रेशर किया जिसमें कि बिलावल ने कहा कि ये मुस्तफ़ी हो जाएं, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने फिर कहा वो माफ़ी मांगे, मुस्तफ़ी हो जाएं। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? देखिए जमहूरियत के अपने तकाजे हैं। इमरान खान अगर वज़ीर आज़म हैं तो उन्हें ऐवान के एतमाद की अक्सरियत की तायद हासिल है, तभी वज़ीर आज़म हैं। आप नवाज शरीफ भी थे वज़ीर आज़म और इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा करते थे, बारहा करते थे। सर देखिए, मुतालबा ज़रूर कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुतालबा उन्होंने किया लेकिन उसकी नफ़ी हो गई ना, जब उन्होंने अपनी एक मरतबा फिर अपनी अददी अक्सरियत वाज़े कर दी कि उनको 119 वोटों के बरक्स PTI के 165 लोग वहाँ मौजूद थे, तो फिर उसका जवाज़ दी रहता। मैंडेट भी आपके पास हो, 5 साल का मैंडेट हो, फिर आप कहते हैं हम बोर्ड को रॉक भी नहीं करना चाहते, और हद्दुल वसा कोशिश की कि इस बजट में जितनी रखना अंदाजी वो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की है। क्या सराइयाँ की, हमारी सफ़ों के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, एक तासुर देने की कोशिश की, जैसे बहुत इख्तलाफात आ गए हैं, साजिशों की तोहमतें लगी, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे जो नहीं बना पाए। ये बिल्कुल ठीक है कि नंबर गेम्स के एतबार से ज़ाहिर है PTI की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 156 तो आपका अपना नंबर है, आपकी अपनी पार्टी का, इत्तेहादियों को हटा के भी, लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन का ये राइट तो रहता है कि वो इस्तीफे का मुतालबा करे, तो सारी डेमोक्रेसीज में होता है, एज आई सेड कि खान साहब भी करते हैं। मुतालबा वो कर सकते हैं, मैं उनके कोई बंदिश तो नहीं लगा सकते, हम उन पर ज़रूर करें, लेकिन सवाल ये है मुतालबा उन्होंने कर दिया, उसकी नफ़ी हो गई, अब हर रोज़ाना तो मुतालबा करने से आप सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं, उससे माइशत को भी नुकसान होता है, मुल्क की साख को भी नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, ये अददी अक्सरियत के एतबार से बताइएगा कि ये तो ठीक बात है कि पिछले बजट के मुकाबले में आपके नंबर्स भी कम थे इस दफ़ा और उनके नंबर्स भी कम थे, लेकिन नेट रिजल्ट देखा जाए तो हुकूमत के नंबर ज़्यादा थे पिछले बजट के मुकाबले में, चूँकि ज़ाहिर है दोनों यानी फरीक़ैन की तरफ से काफ़ी लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं आए, कोई बीमार था, कोई मरीज़ था, सारा कुछ। लेकिन ये अपोजिशन ये कहती है कि साहब 172 का जो मैजिकल नंबर है इस हुकूमत यानी किसी भी हुकूमत के लिए आउट ऑफ 342, उससे तो आप नीचे हैं, 160 लिए आपने नंबर, और आपके पास पिछले बजट में 176 थे, तो इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा वरीसम नंबर है आपके लिए 160 का, ये तो फार बिलो 172 है। पहली बात ये है कि 160 नहीं है, जब गिनती हुई तो उस वक्त 161 का गालिबन 60 का नंबर आया और फिर उसके बाद हमारे कई मेंबर दाखिल हुए हाउस के अंदर। हमारे आखिरी काउंट में जो हमने किया 165 लोग हमारे फिजिकली मौजूद थे। शेख रशीद साहब आपके इल्म में बीमार, उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सके, ठीक है। हमारे कुछ लोग हैं, हमारे कम से कम 8 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे जो असेंबली में नहीं आ सके,
ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں. ہماری ایک ممبر ہیں بخاری صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں, وہ انگلینڈ میں ہیں, وہ نہیں آ سکیں, ان کو فلائٹ نہیں مل سکی. تو آپ ان نمبرز کو اگر ایڈ اپ کریں تو پھر بھی جو وہ کہہ رہے ہیں نا 172 کا نمبر, تو 172 کے نمبر پہ پھر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں. یعنی شاہ صاحب اگر اپوزیشن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو آئینی اور پارلیمانی تقاضے ہیں وہ پورے کر ڈالے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شو آف کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس کا کے ذریعے بتا دے کہ صاحب یہ ہے اکثریت میرے پاس. انشاءاللہ بالکل ان کے پاس. دیکھیے نا بجٹ کا طریقہ کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ جو ہاؤس میں پریزنٹ لوگ ہیں ان کی میجورٹی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے وہ 172 کا فگر وہاں, اس کی اہمیت وہاں ہے, بجٹ پہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ان کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر میں کہوں کہ جو اپوزیشن, ساری جوائنٹ اپوزیشن جن میں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی نظریاتی یکسوئی نہیں ہے, اندر سے جو ان کے حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک مقصد کے لیے, اپنی بقا کے لیے اور نجات کے لیے وہ یکجا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے, تسلیم کرتے ہیں. کیا ان کے نمبر پورے تھے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لوگ جو وہاں غیر حاضر تھے یا موجود نہیں تھے تو میں کیا اس کا یہ تاثر لوں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں؟ یقیناً نہیں, میں تو ایسا تاثر نہیں لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شاید ایک بات اور بتائیے گا, یہ جو بات کی انہوں نے -1 کے حوالے سے, اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ صاحب عمران خان صاحب کے بجائے کوئی اور وزیر اعظم ہو, بے شک تحریک انصاف کی حکومت ہو. میری اس پر ایک رائے ہے, اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی میری رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں ایسی کوئی بھی صورتحال کہ جس کے نتیجے میں پارلیمانی سیٹ اپ یہی ہو, تحریک انصاف کی حکومت ہو, عمران خان صاحب حیات ہوں, اللہ انہیں لمبی زندگی دے انشاءاللہ, اور وزیر اعظم نہ ہو اور پی ٹی آئی سے کوئی اور وزیر اعظم ہو, یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یو اگری وتھ می؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ہے. یہ پارٹی جو ہے ان کی محنت کا ثمر ہے, ان کا نتیجہ ہے. اور جتنے لوگ اسمبلی میں ہیں ان کی ذات پر سب مکمل اعتماد کرتے ہیں. کسی اور کی ذات پر ہو سکتا ہے کہ اونچ نیچ ہو, ان کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کا وزیر اعظم نہ ہونا یہ ناممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, نہ پارٹی کے اندر نہ ہاؤس کے اندر. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ہی اگر کوئی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ؟ پہلی بات تو میں آپ کو واضح کہہ دوں کہ کوئی اتنا پی ٹی آئی میں کم عقل نہیں ہے جو یہ خواب دیکھ رہا ہو. کوئی خواب نہیں دیکھ رہا. اور اگر کوئی, چونکہ دلوں کے حال تو میں نہیں بتانا, چونکہ آپ کے ہی کابینہ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے, تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ مشورہ ہے آپ کا کہ بھائی حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ, ایسا ہونے والا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, کچھ نہیں ہونے جا رہا. کوئی ایسا خواب نہیں دیکھ رہا, آپ کو بڑا یقین ہے اس بات کا؟ بالکل. اچھا ایک بات بتائیے گا, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی رائٹ ہے, جس طرح اپوزیشن کا تنقید کرنے کا رائٹ ہے تو وزیر اعظم کا جواب دینے کا رائٹ ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پھر وزیر اعظم ہوتے ہیں اگر آپ, تو پھر آپ ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, پھر بھی وزیر اعظم کا پورا رائٹ ہے کہ اس تنقید کا جواب دیں. لیکن اس طرح آج بھی انہوں نے گفتگو کے حصے میں بلاول صاحب کی باقاعدہ وہ نقل اتار کے کہ جو دیکھو پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے اور یہ بات کوئی اور کہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کی سطح پر یہ اس طرح کے, یعنی یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اسٹیچر کو سوٹ کرتے ہیں بیانات؟ میں عرض کروں, اگر آپ اپوزیشن کی گفتگو سنیں, ان کے بیانات دیکھیں, ان کی تقاریر کا مطالعہ فرمائیں, تو کئی لوگوں نے, سب نے نہیں, بڑے شائستہ لوگ بھی ہیں, کئی لوگوں نے بڑی نازیبا گفتگو کی ہے. کئی لوگوں نے جو پارلیمانی روایات اور آداب کے برعکس گفتگو کی ہے. وزیر اعظم نے خندہ پیشانی سے سب چیزوں کو سنا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی کرسی کا گھیراؤ کیا گیا, پہلے اجلاس میں ان کو گفتگو نہیں کرنے دی گئی, رکاوٹیں کھڑی کی گئی, انہوں نے سب کچھ بڑے فراخ دلی سے اسے قبول کیا. اب ان کی جو گفتگو ہے
ٹھیک ہے لہجہ لب و لہجہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس پہ کسی کی ذاتی جسے کہتے ہیں نا کسی پہ کیچڑ اچھالا ہو یا کسی پر ذاتی حملہ کیا ہو، ایسی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی غیر پارلیمانی جملہ انہوں نے نہیں کہا۔ اور یہ ممکن ہے شاہ صاحب، یہ ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یا کسی بھی یعنی اس پارلیمان میں کیا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر آپ تقریر کریں تو اپوزیشن واک آؤٹ نہ کرے بلکہ بیٹھے اور خاموشی سے سنیں۔ باقی وزراء کے معاملات میں ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کا ایک جو لیول ہوتا ہے وہ ایک رسپیکٹ کا متقاضی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اور اسی کے ریٹرن میں پھر اپوزیشن لیڈر بھی جب اسپیچ کر رہا ہو یا اپوزیشن لیڈر بھی اسپیچ کر رہا ہو تو پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے باہر نہ چلیں جائیں اپنی تقریر کرنے کے بعد، وہ بھی وہاں بیٹھ کر سنیں اور اس وقت سامنے دیں۔ یہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیول کی اپوزیشن لیڈر کے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شاہ صاحب۔ میں عرض کروں بالکل، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب بھی آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو کی ہے ہم نے سنی ہے۔ پرائم منسٹر آج صاحب تک ہم نے کبھی بیٹھتے اپنی اسپیچ کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی واک آؤٹ نہیں کیا، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ واک آؤٹ سے مراد ہے کہ لاسٹ ٹائم وہ ابھی پچھلی اسپیچ میں انہوں نے کی اور پھر چلے گئے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے وہ ویڈیو کانفرنس کا نہیں سر، میں قومی اسمبلی کا جو آخری جو وہ ہوا نا سر، ابھی جو آج کے اجلاس سے پہلے جو 3 دن پہلے 2 دن پہلے جس میں خان صاحب نے تقریر کی پھر وہ چل دیے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، بلاول صاحب نے تقریر کی، اس وقت موجود نہیں تھے خان صاحب۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، لیکن ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز صاحب کی عدم موجودگی وہ نمائندگی نہیں دیکھیے اصولاً دیکھا جائے ہم نے اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا۔ ٹیکنیکلی خواجہ آصف صاحب بہت محترم ہیں، ٹیکنیکلی جس کرسی پہ وہ بیٹھے تھے اور جس کرسی پہ کھڑے ہو کر وہ خطاب کر رہے تھے وہ وہاں سے کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اسپیکر صاحب نے اس کو درگزر کیا۔ وہ کرسی لیڈر آف دی اپوزیشن کی ہے، یا تو وہ کہہ دیں کہ اپنا شہباز شریف صاحب اب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے، انہوں نے ان کو ساری جوائنٹ اپوزیشن نے خواجہ صاحب کو منتخب کر دیا ہے تو اور بات ہے۔ وزیر اعظم جب ہاؤس پہ نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، میرے ساتھ والی ان کی کرسی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کی کرسی سے کھڑے ہو کے خطاب کیا ہو کہ ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں، میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں، وہ نہیں ہے تو چلو میں بیٹھ جاتا ہوں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہے۔ خواجہ صاحب پارلیمانی لیڈر ضرور ہیں، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ اور پارلیمانی لیڈر تو وہاں کئی ہیں، ایک نہیں ہے، میں انگلیوں پہ گن دیتا ہوں کتنی جماعتوں کے وہاں پارلیمانی لیڈر تو راجہ پرویز اشرف ہے۔ اگر وہاں ہوتے جو اپوزیشن لیڈر کے کرسی پر وہی بیٹھے ہوتے اپوزیشن لیڈر ہی تو پھر ایک ایسا ارینجمنٹ بن سکتا ہے کہ جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ان کی اسپیچ سنیں اور دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ کو شور شرابہ نہ ہو۔ بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری آنیسٹلی یہ ویو ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرے سب کو توجہ سے ان کی بات سننی چاہیے، اپنے پوائنٹس نوٹ کیجئے اور جب ہمیں موقع ملے اس کا جواب دیں۔ جب لیڈر آف دا ہاؤس بات کر رہے ہوں اپوزیشن کو سننی چاہیے۔ ہمیں ان روایات کو جنم دینا ہوگا، چاہیے، اس سے ہماری جمہوریت اور جمہوری قدروں میں اضافہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ آخری 2-3 چھوٹی باتیں ہیں شاہ صاحب، ایک تو ہے کہ اگر میں اسٹریٹ کلیئر الفاظ میں پوچھوں، شاہ محمود قریشی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی حکومت 5 سال مدت پوری کرے گی، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور جو چیلنجز ہیں ان سے ہم عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس پر اللہ سے بڑی امید۔ سب سے بڑا چیلنج کیا آپ کی حکومت کا آپ کے خیال میں اس وقت؟ دیکھیے اس وقت چیلنج ہمارا جو ہے وہ معاشی مشکلات کا چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ کووڈ تو ہے، وہ تو دنیا کا چیلنج ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، جو وہ تو ایک گلوبل پینڈیمک ہے۔ اکانومی آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے؟ لیکن اکانومی ہمارا چیلنج اس لیے ہے کہ ہمیں بہت برے حالات میں ہم نے باغ ڈور سنبھالی ہے۔ جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے، میری بات چھوڑ دیجئے، جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین معاشیات کے، ان سے پوچھئے، جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمیں بگڑے ہوئے ملے شاید کسی کو ملے ہوں۔ اب اس کو سدھارنے میں وقت لگ رہا تھا اور لگا، ہم نے سٹیبلائز کیا اور سٹیبلٹی
के बाद रिकवरी की तरफ बढ़ना शुरू किया तो कोविड आ गया। कोविड ने दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमीज को हिला के रख दिया है और एक इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन हुई है ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो पाकिस्तान में अगर आप देख लें सिर्फ इसी माली साल में जो ख़त्म हो रहा है आज, हमें 1,000 अरब का 1 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। 900 अरब की हमारी रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई है। ये कोई मामूली रकम तो नहीं है। हाँ सही है शायद उसमें वो और भी इसमें डिबेट, लेकिन ज़ाहिर है वो इकोनॉमी के हवाले से भी हम बात बिल्कुल ठीक है। उसमें मेरा ख्याल है कि कोविड ने तो ऐड किया ही है, लेकिन कोविड से प्री कोविड भी गवर्नमेंट्स अपने सेट किए हुए तकरीबन तमाम टारगेट्स मिस कर रही थी। लेकिन चलो इकोनॉमी में हम बात नहीं करें तो आपके मिनिस्टर साहब फरमाते हैं पार्लिमानी उमूर के, वो एक तो ये कहते हैं कि -1 की बातें करने वालों सुन लो, इमरान खान गया तो जमहूरियत भी जाएगी, मफहूम उनकी बात का। और एक और बयान में वही मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कुछ दिनों पहले कि अल्लाह ताला के अलावा हमें किसी का बाप नहीं निकाल सकता, कोई मांगे तांगे की हुकूमत नहीं है ये। तबसरा फरमाएंगे इस बयान में? मेरी राय में इंशाअल्लाह जमहूरियत भी कायम रहेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर वो टेन्योर पूरा करते हैं तो लोग और आवाम उनको एक मौका और भी देंगे। अच्छा, और शाह साहब आप उस प्रोग्राम में मौजूद थे कि जब हम प्रोग्राम शुरू करने से कुछ लम्हात कबल एक इंटरनेशनल न्यूज़ आई थी, तेल की कीमतें नाकाबिल यकीन हद तक गिर गई थी। और ज़ाहिर है आपका वो डायरेक्टली पोर्टफोलियो ने तो उस हवाले से आपसे नहीं, लेकिन आपसे उमूमी एक सवाल है। और यही वो अयाम थे कि जिन दिनों में जो रेलिवेंट मुशीर साहब हैं वो टेलीविजन चैनल्स पर रिकॉर्ड बन के बयान ये बता रहे थे कि किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और बाद में उन्हीं मुशीर साहब के बयान, नदीम बाबर साहब के बयान पहले बयान से मुतज़ाद थे। मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी राय में हुकूमत पाकिस्तान तेल की कीमतों में जो तारीखी कमी हुई थी उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाई शाह साहब? देखिए, ये आप सही फरमा रहे हैं कि तारीखी कमी आई। काश हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होती और हम वो सस्ता तेल लेकर स्टोर कर सकते। एक तो हमारे सामने जो रुकावट आई वो हमारी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हैंडलिंग का ताल्लुक है, मेरी अपनी एक व्यू है जो मैं इंशाअल्लाह जो काबीना का इजलास है मैं उस पर अपना व्यू ज़रूर दूंगा। यहाँ कहना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जिस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया गया, मेरा एक ओपिनियन है, मैं काबीना के सामने रखूँगा। ठीक है, यानी हम आपके इस जवाब से अखज़ कर लें कि आपकी ठीक है, सही। और जाते जाते फवाद चौधरी साहब के बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं लिया आपने, जो पूरा इंटरव्यू था? बिल्कुल नहीं। फवाद चौधरी देखिए खुल के बात करते हैं और मेरे भाई हैं, एहतराम है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी उनकी किसी बात को बुरा न मनाया है और वो भी समझते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरे उनके साथ बड़े अच्छे गहरे गर्मजोशी के मरासिम हैं। आपके और तरीन साहब के ताल्लुक़ के हवाले से उन्होंने कहा, गलत तो नहीं कहा, सबको पता है कि आप लोगों की बन नहीं पाए आखिर तक, बड़ी कोशिशें में। देखिए अर्ज़ ये है, मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि मुझे उनकी ज़ात से कोई ज़ाती तकलीफ़ न थी। फिर क्या तकलीफ? और मैंने हद्दुल वसा कोशिश मैंने हद्दुल वसा कोशिश की कि हमारा आपस में उलझाव पैदा ना हो। मेरी उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश थी कि मैंने कभी उनके ज़िले में, उनके हलके में कभी मदाखलत नहीं की। जब भी कोई इम्तहान आया, चाहे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे या उनके साहिबजादा लड़ रहे थे, हमने उनका साथ दिया और दयानतदारी से दिया। तो वो भी इसका एहतराम करें। मैं यही उनसे ख्वाहिश कर रहा था कि वो मुल्तान के मामलात में अगर मुझसे मशावरत कर लें या मेरी बात को थोड़ा सा वज़न दे लें तो हो सकता है कि वहाँ के मकामी हालात मैं उनसे बेहतर समझता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के तनाजुर में जहांगीर तरीन साहब अब किस्से पारीना बन चुके हैं आपके ख्याल में? देखिए मैं ये कुछ नहीं कह सकता कौन किस्सा पारी ना हो। इंसान इतनी आर्जी चीज़ है, आज सांस है और कल की खबर नहीं, तो कौन पारी ना हुआ कौन नहीं हुआ ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद थे। खुश आमदेद कहते हैं आपको। और अब अपोजिशन क्या सोच रही है मुल्क के सियासी मंजरनामे पर, एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब।
ایک تو سب سے پہلے ناظرین کے لیے بھی کہ اس وقت -1 کی بہت باز گشت ہے نا کہ جناب عمران خان صاحب جائیں، نون لیگ یہ کہتی ہے، اپوزیشن یہ کہتی ہے، تحریک انصاف کی بھی حکومت رہے، عمران خان نہ ہو، کوئی اور وزیر اعظم بن جائے، اس کے پیچھے کیا منطق ہے سب تو پوچھیں گے ہم. لیکن انٹرسٹنگلی ایک زمانے میں خود عمران خان صاحب بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ کنٹینر پہ تھے اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو اس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ اس انٹرویو میں یہ بات کر کے BBC وغیرہ پہ ہر جگہ ہیڈ لائن بھی لگی تھی، یہ مطالبہ کر کے سب کو حیران کیا تھا کہ جب خان صاحب نے بھی اس بات پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ ٹھیک ہے سیٹ اپ اس طرح چلتا رہے، سب کچھ یہی رہے، لیکن نواز شریف گھر چلے جائیں اور کوئی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں کوئی اور وزیر اعظم بن جائے. اس گفتگو کا آپ ایک حصہ دیکھیے جو ہم نے عمران خان صاحب سے اس وقت کی تھی، دکھائیے گا. کسی ایک کے استعفے سے بات بن سکتی ہے، نواز شریف کے، شہباز شریف یا حکومت کے جانے سے؟ نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور ریپلیس ہو جائے، کوئی پی ایم ایل نون کا کوئی اور پرائم منسٹر آ جائے، آپ کے دوست آ جائیں چودھری نثار. وہ خیر میں نے کہا ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت شروع ہوگی میاں صاحب جان دو آپ کا ٹائم ختم ہو. لیکن اس پر بات ہو سکتی ہے کہ نون کی حکومت رہے، نواز شریف وزیر اعظم نہ رہے. نواز شریف جائے اس کے بعد پھر بات چیت ہو سکتی ہے. اب احسن اقبال صاحب اس وقت ہم خان صاحب کے اس آرگیومنٹ کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کا مطلب آپ کو سیدھا نواز شریف سے پرسنل مسئلہ ہے نا کہ آپ چاہتے ہو بس یہ آدمی نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم، اس لیے آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اس کی حکومت بھی رہے لیکن بس یہ آدمی نہیں رہے. آج آپ لوگوں سے بھی یہی سوال بنتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت نے یوں کر دیا اور آپ یہ بھی کہتے ہیں خان صاحب کی ٹیم انتہائی انکمپیٹنٹ ہے، پھر بھی آپ حکومت گراتے اب اس مطالبے پر بھی آ گئے کہ اچھا کوئی بھی اور ہو، عمران خان نہ ہو. اس مطالبے کی ذرا منطق سمجھائیے گا کہ آپ کی انا کو تو تسکین ہو جائے گی کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا، ملک میں کیا بہتری آئے گی؟ دیکھیے جس چیز کی ہم خود ماضی میں مخالفت کرتے رہے ہیں اور سیاسی طور پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے تو اس کی آج ہم حمایت نہیں کر سکتے. مسلم لیگ نون کا یہ موقف رہا ہے کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور ایک غیر منتخب حکومت لائی گئی، ایک ایسی حکومت جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل نہیں تھا. آج اس سیٹ اپ کے ہم قیمت ادا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحران کا حل اسی میں ہے کہ ایک نیا آزاد منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو اور ایک ایسی قیادت ہو کہ جس کے اوپر قوم اعتماد کرے، ایسی قیادت ہو جو ملک کے مسائل کو سمجھے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت رکھے. تو پی ایم ایل این فریش الیکشنز کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی؟ جی نہیں، ہم بالکل اس بات پہ یکسو ہیں کہ کسی قسم کا جو ایک جوڑ توڑ کا کوئی سیٹ اپ ہوگا وہ پاکستان کے بحران کو مزید گہرا کر دے گا. اگر کوئی انٹرم سیٹ اپ آنا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے آئے کہ وہ ریفارمز کرے فار فیئر اینڈ فری الیکشن. اگر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ایک سٹیپنگ سٹون ہے تو اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں سوچ سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم کوئی بھی ایک پیچ ورک کریں گے تو اس سے ملک کے اندر جو بے یقینی ہے اور جو ملک کو اس وقت شدید معاشی بحران ہے. دیکھیے شروع میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا، میں اگر ریفریش کر لوں کہ مسلم لیگ نون -1 فارمولے کے خلاف ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی ایسا سیٹ اپ ہو جائے جس کے نتیجے میں سب کچھ یہی رہے لیکن وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ بے شک پی ٹی آئی کوئی ایک بندہ آ جائے، مسلم لیگ نون اس کے خلاف ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے، چونکہ عمران خان صاحب کبھی یہ چیز گوارا نہیں کریں گے کہ وہ خود پیچھے ہو کے اپنی جماعت میں سے کسی کو آگے کریں. صحیح ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی میں جو لیجیٹیمیسی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ خود کبھی کسی کو آگے نہیں کریں گے اور اپنی شکست نہیں تسلیم کریں گے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، اب میں ایک نیا بیٹسمین میدان کے اندر اتار رہا ہوں. اگر چاہتے انہوں نے خود اس بات کا حوالہ دیا کہ یہ -1 کہہ رہے ہیں لیکن میچ چلا بھی گیا تو یہ لوگ اپنی پارٹی کی طرف اشارہ کر کے ان میں سے بھی کوئی آپ لوگوں کو بخشے گا نہیں. لیکن پھر مجھے یہ سمجھائیے اگر آپ کی پوزیشن اتنی کلیئر ہے اس پر، تو پھر جب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لے کر ثابت کرے، یعنی اعتماد کا ووٹ لے، تو پھر اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے جب آپ -1 فارمولا نہیں چاہتے؟ اس سے صرف یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس وقت میجورٹی نہیں رکھتی اور میجورٹی کھو چکی ہے، اور اگر یہ میجورٹی نہیں لیتے تو پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یا تو اس کے لیے نیا پرائم منسٹر چنا جائے یا پھر نیا انتخاب لیا جائے یا ہم لوگوں کی طرف واپس جائیں. اور میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں یہ بہت غیر معمولی ہیں. اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا
ایک سال کے بعد خدا نہ خواستہ حالات اتنے بگڑ سکتے ہیں کہ شاید کوئی حکومت لینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو احسن صاحب، پھر ایک بات اور بتائیں، جس طرح آپ بہت کلیئر ہیں اس بارے میں کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور عمران خان حیات ہو، اللہ زندگی دے ان کو، اور وہ وزیر اعظم نہ ہو، آپ اسی طریقے سے یہ بھی نان پریکٹیکل سمجھتے ہیں کہ اسی ہاؤس سے ان ہاؤس چینج آ جائے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اپوزیشن بینچز پہ چلی جائے اور اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کا کوئی متفقہ بندہ کسی بھی اور پارٹی کا سوائے پی ٹی آئی کے وہ وزیر اعظم بن جائے؟ یہ بھی اتنی ہی غیر حقیقت پسندانہ بات لگتی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر حقیقت ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں، اور اس صورت میں اگر پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بٹھانا ہے، یہ تو ان کے گناہ بخشنے والی ان کی سازش میں شریک ہونے کی بات ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنے گناہ بخشوائیں اور دوبارہ مظلوم بن جائیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا جاتی ہے۔ تو پھر اس صورتحال میں پھر آپ نئے الیکشن، آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو آپ عملی جامہ کیسے پہنائیں گے؟ ان ہاؤس چینج کے آپ خلاف ہیں، سڑکوں پر ظاہر ہے آپ لاکھوں کے مجمع نہیں کر رہے، جلسے نہیں کر رہے، اور مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا۔ پھر نیا الیکشن آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن ایسا عملاً ہو تو نہیں سکتا نا؟ دیکھیے اس کا ایک راستہ ہے، وہ کیا؟ اور وہ راستہ ہے کہ حکومت کے جو اتحادی اور حلیف ہیں وہ ملک کے بحران کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت سے اپنی حمایت ہٹا لیں۔ اگر حکومت کے اتحادی جس میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم شامل ہیں وہ ان پالیسیز کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ چمٹا رہنا یا ان کے ساتھ رہنا ان کے لیے بھی ایک سیاسی قیمت بن گئی ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اوپر ایک نئے انتخاب کا راستہ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے نکل سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایسے پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کہ جو الیکشن کی طرف لے کر جائے اس پر غور کیا جا سکتا ہے، ایک انٹرم سیٹ اپ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اب یہ بتائیے، جب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان سے کہ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے، تو ابھی میری قمر دلشاد صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا پورا کہ تحریک عدم اعتماد کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، تو پھر آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ عمران خان کے پاس نمبر نہیں ہے، 172 کا میجیکل فگر نہیں ہے، تو اپوزیشن کی جو یعنی ایوان کی جو 1/3 تعداد ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ درخواست دے اسپیکر کو کہ بھائی ہمیں وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں۔ وہ جو شاہد صاحب نے بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو بھی حکومت ہے وہ بجٹ کے موقع پر یا فائنانس بل ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو حکومت پر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے پچھلے 15 دنوں سے بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بمشکل 160 ووٹ لے سکے جبکہ میجک فگر 172 ووٹس کی ہے۔ تو وہ اس پیرائی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر 172 ووٹ بجٹ کے پیسج پہ شو نہیں کر پائے، جس سے کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ میجورٹی لوز کر گئے۔ اگر وہ مورل اتھارٹی ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے کے بتائیں کہ میں آج بھی ہاؤس کی میجورٹی کا کانفیڈنس کمانڈ کرتا ہوں۔ ایک تو آپ مطلب اتنے سینئر پارلیمنٹ تو آئی ایم شیور کہ آپ کے ظاہر ہے مطلب یہ بات پہ آپ بھی اتنا یقین رکھتے ہوں گے کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی جو صحیح مشق ہے وہ تحریک عدم اعتماد، اور وہی ہے بجٹ جو ہے وہ فائنانس بل منظور ہونے کے لیے ایک نمبر ہے، اور اس میں بھی قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس 165 نمبر تھا، 160 نہیں تھا، باقی شیخ رشید صاحب کا ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگوں کا معلوم ہے کہ وہ باہر تھے۔ اگین آئی وڈ سے پھر بھی اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس 172 نہیں ہے تو اس سے اچھا کیا موقع ہے آپ کے پاس؟ آپ بس ٹیبل آپ درخواست دیں اسپیکر اسد کیسر کو اور وہ 7 دن میں اجلاس بلائیں گے اور عمران کو فارغ کریں۔ ہم تو اس وقت کانفیڈنٹ ہوں گے جس دن ایم کیو ایم جو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے وہ مڈل کلاس کے مسائل کا احاطہ کرے گی، کراچی کے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، جن کو نہ بجلی مل رہی ہے، جن کو نہ پانی مل رہا ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، اور اسی طرح کاف لیگ کے جو ایک پاکستان کی مدر پارٹی کے نام سے خود کو منسوب کرتی ہے، وہ اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھ کے اس حکومت سے علیحدہ ہوں گے۔ جب وہ علیحدہ تو اس کا مطلب آپ کو آج بھی یہ شبہ ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد اگر آپ لائے تو کاف اور ایم کیو ایم خان صاحب کے پلڑے میں ووٹ ڈالے گی، نتیجتاً وہ 172 پلس حاصل کر سکیں گے، ورنہ تو آپ ٹیبل کر دیتے عدم اعتماد۔ جی بالکل۔ دیکھیے نا، جب تک ایم کیو ایم اور کاف لیگ ان کے پلڑے میں ہے، تحریک عدم اعتماد داخل کرنا ایک فیوٹائل ایکسرسائز، چونکہ کامیاب نہیں ہوگی نا، ناکام ہو جائے گی، اور پھر آئینی طور پہ اگلے 6 مہینے تک آپ کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ ٹھیک، اچھا تو پھر شاہد خاقان صاحب کا یہ کہنا تھوڑا سا عجب ہے نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت اطلاعات ہیں کہ خود پی ٹی آئی کی صفوں میں بہت سے اراکین ناراض ہیں اور ان کے اتحادی بھی کچھ اس طرح کے سگنلز دیتے ہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، اور حکومت کے لیے یہ ایک پارلیمانی روایت ہے
پاکستان میں کئی دفعہ وزرائے اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. اگر ان کے اوپر کوئی سوالات اٹھے ہیں کہ کیا وہ ایوان سے اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, تو اس کی مثالیں موجود ہیں کہ پرائم منسٹر ایوان سے اکثریتی ووٹ آف کانفیڈنس لے کے اپنی لیڈرشپ کو ری اسیٹ کرتے ہیں. لیکن ایسن صاحب, جس بجٹ کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے 160 ووٹ حاصل کیے, قریشی صاحب بھی 165 کا دعویٰ کر کے گئے ویسے, لیکن اگر 160 بھی مان لیا جائے تو پچھلی دفعہ ان کے ووٹ تھے 176, یعنی کہ 16 کم, جس کی وجوہات ہیں ہم سب کو پتہ ہے. اور اپوزیشن کے پچھلی دفعہ ووٹ تھے 147, اس دفعہ تھے 119. تو پچھلی جو نیٹ رزلٹ تھا بجٹ کے لیے نمبر گیم کی حد تک اگر بات کریں تو لاسٹ ایئر 29 اضافی ووٹ تھے گورنمنٹ کے پاس, اس دفعہ 41 اضافی ووٹ ہیں. تو آپ ان کے نمبرز پر کامنٹ کرنے کے بجائے اپنے نمبرز کی فکر کریں. یہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیے اپوزیشن کے پاس میجورٹی نہیں ہے, میجورٹی حکومت کی ہے. جو میٹر کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, 172 کا میجک فگر ہے. اگر حکومت نے پچھلی دفعہ 176 ووٹ لیے تھے تو کم از کم انہیں 172 یا 173 لے کے ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ میجورٹی رکھتے ہیں. اور آپ نے پچھلی دفعہ 147 دیے تھے اگر, تو وہ اس لیے میٹر نہیں کرتا کہ ہم مائنورٹی پارٹی ہیں, وہ 10 کم ہو یا 10 زیادہ ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر. لیکن میں 160 یا 40 سے زیادہ جس نمبر پہ پریشان ہوں, وہ 4,900 ارب کا وہ ریونیو کا نمبر ہے جو بجٹ کے اندر حکومت نے دیا ہے, جو کہ کسی بھی صورت میں پورا ہونے کا امکان نہیں ہے, جس کے نتیجے میں اگلے سال 600 سے 700 ارب کا شارٹ فال دوبارہ ہوگا اور پاکستان قرضوں کے اندر مزید دھنس جائے گا. یہ وہ نمبرز ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچ اور بچار کی ضرورت ہے کہ ویئر آر وی ہیڈنگ. وی آر آلموسٹ ایٹ دا ٹپ آف اے ڈیٹ ٹریپ. ہم ایک قرضوں کے پھندے کے بالکل منہ کے اوپر دھانے پہ کھڑے ہیں, اور اگر ہم نے معیشت کو جمپ سٹارٹ نہ کیا, تیزی کے ساتھ اس میں گروتھ پیدا نہ کی, تو جو ہمارے لیے اگلے 1-2 سالوں میں مشکلات ہیں. میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اقتصادی طور پہ اتنا کھوکھلا بدحال ہو جائے کہ اس کو بیل آؤٹ دینے کے لیے اس کے نیوکلیئر پروگرام پر ان سے شرطیں منوائی جائیں. ہمیں اس ٹریپ سے بچنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کی جو پالیسی ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے, یہ اپنی ایک خود نمائی کے لیے اور اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معیشت کے ہر سیکٹر کو چور ثابت کر کے بٹھا رہی ہے. ہم اس سازش کے اندر اور اس ٹریپ کے اندر پھنستے جا رہے ہیں کہ جو دشمن چاہتا ہے کہ ہم جا کے پھنسیں. یہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے فگرز واقعی بہت ورثم بھی ہیں اور امپریکٹیکل بھی لگ رہے ہیں, اور پچھلے بجٹ میں بھی انہوں نے 5,500 ارب کا ٹارگٹ سیٹ کیا جو کہ بیڈلی مس کیا, اور انفیکٹ اس سے پچھلے بجٹ میں بھی ٹارگٹ مس کیا تھا اور آپ لوگوں سے 18 ارب روپے کم کلیکٹ کیا تھا. یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے, ہم یہ بھی جانتے ہیں نا پاکستان کی سیاست میں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل اینٹیٹی کے پاور میں آنے یا جانے کے. اب اگر میں آپ کے ہی نیریٹو کو ایک لمحے کو صحیح مان لوں کہ آپ لوگوں کے پاور سے اخراج کا سبب کچھ اور نہیں بلکہ کہیں کچھ معاملات خراب ہونا تھا, یا تو آپ کا وہ نیریٹو غلط تھا, یا اگر آپ کی وہ بات ٹھیک تھی تو وہاں تو آپ کے معاملات آج بھی بہتر نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے قابل قبول آپشن ہیں آج؟ وسیم دیکھیں, یہ اب بات ہمارے یا کسی اور کے معاملات سے بہت آگے چلی گئی ہے. اب ملک کے معاملات بہت بگڑ چکے ہیں, اور جب میں جیل میں تھا تب بھی میں نے ایک مضمون لکھا تھا, یہی بات تقریباً شاہد خاقان صاحب کہہ چکے ہیں, یہی بات دیگر لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے. اس وقت ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں, اگر پورے ہم سٹیک ہولڈرز نے اپنا ایکٹ پٹ ٹوگیدر نہ کیا, جس میں سیاستدان ہیں, جس میں ججز ہیں, جس میں جنرلز ہیں, جس میں بیوروکریسی ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان کا, اور جس میں میڈیا ہے, یہ 7-8 سٹیک ہولڈرز اگر آئین کی عملداری کے اندر, آئین کے دائرے کار کے اندر بیٹھ کے اگلے 10 سال کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق نہیں بنا سکتے کہ اس ملک کو ہم نے آئین کے اوپر کیسے چلانا ہے, ہم نے کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن کرنے ہیں, یقین کیجئے دیر از نو ادر وے آؤٹ. ایک چھوٹی سی آپ بیکری چلاتے ہیں نا, اس کے لیے بھی آپ کو ایک بزنس ماڈل چاہیے کہ اس کا بزنس ماڈل کیا ہے. ہم 72 سال سے اس ملک کو ہم نے فٹ بال بنایا ہوا ہے, تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. کبھی جس طرح ہوتا ہے سیمیسٹر سسٹم, کبھی اینول سسٹم, کبھی پارلیمانی سسٹم لے آؤ, تو کبھی صدارتی نظام لے آؤ, کبھی اسلامی نظام لے آؤ, کبھی غیر اسلامی نظام لے آؤ, کبھی کوئی نیلا نظام لے آؤ, کبھی پیلا. خدا کے لیے
آئین ہے ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی ایک تجویز بعنوان میثاق پاکستان if I am not wrong شہباز صاحب بھی دے چکے ہیں، میرا خیال ہے مناسب ہے، لیکن یہ شاید پریکٹیکل مجھے نہیں لگتا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے الگ بات ہے۔ لیکن آخری بات یہ بتائیے احسن اقبال صاحب کہ یہ تو ہم نے پی ٹی آئی میں تو -1 اور کی ساری بات کر لی، میں نے شامت قریشی صاحب سے سوال پوچھا، اب وہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے نیئر فیوچر میں کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ یہ حیات ہوں اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے انشاءاللہ، اور مسلم لیگ نون میں ان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہو؟ دیکھیے یہ جو انتخاب ہے یہ میں نے یا آپ نے یا کسی ہم نے ٹاک شو پہ نہیں کرنا، پاکستان کے اندر یہی بنیادی سوال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار کہ پاکستان کا وزیر اعظم کسے ہونا چاہیے، پاکستان کے 20 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کے پاس ہونا چاہیے، وہ لیڈرشپ جو عوام کا اعتماد رکھتی ہے، وہ لیڈرشپ جس کو پاکستانی قوم قبول کرتی ہے، اس کو اس مسند پہ بیٹھنا چاہیے اور وہی مؤثر ہو سکتا ہے۔ نہیں، حالات کے حساسیت کے پیش نظر کسی خواجہ آصف، کسی احسن اقبال، کسی شاہد خاقان کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے کچھ عوامل کی بنیاد پر؟ یہ وہ سارے فیصلے ہیں کہ جو منتخب قیادت کرتی ہے، اور اس کا فیصلہ ہر جماعت نے کرنا ہے اور ہر جماعت کی قیادت نے از خود کرنا ہے۔ تو ایسا کوئی فیصلہ ہونا بالکل بعید از قیاس اور بعید از امکان ہے یا عین ممکن بھی ہے؟ نہیں، ابھی ہمیں میرا خیال ہے یہ اسپیکولیٹو چیزیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو پیپل آف پاکستان، اور لوگوں کی رائے لے کر ہمیں ایک جینوئنلی منتخب حکومت چاہیے، اور جو نمائندہ قیادت ہے وہ آ کر اس ملک کو ٹھیک کرے، وگرنہ وسیم میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ دلدل اسی طرح رہا 1 سال کے بعد شاید یہاں پر لوگ تشتری میں رکھ کے حکومت پیش کریں گے، کوئی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب، اپوزیشن پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے۔ بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جاتے جاتے اس خبر سے ختم کرتے ہیں کہ ذرائع کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے پیٹرول کی جو اتنی زیادہ پرائسز بڑھی ہیں اس پر، اس کا دفاع بھی ہمیں کرتے نظر آئے سارے حکومت کے لوگ، اور امکان ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کچھ کمی ہو۔ تو اسی امکان اور اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے گزارش بھی کہ کورونا کے حوالے سے معاملات کو اسی طریقے سے سنجیدہ لیں جس طریقے سے ڈے 1 کو لینے کی ضرورت تھی، تاکہ کم از کم ہو اور ہم اس وبا سے گزر جائیں انشاءاللہ، بشرطِ سلامتی، صحت اور زندگی۔ کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔